بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین مومنات و مسلمین مسلمات میرا محبت پر اسلام قبول کریں۔ آج ہم یہ اپنی جو اسپرچول ہے چینل کا حصہ اس پہ پہلی دفعہ یہ پہلی ویڈیو میں کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں بات اللہ کے ذکر سے۔ ابھی میں نے کلمہ شریف پڑھا اور اللہ کی ذات کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو روحوں کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ قرآن پاک سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے روحوں کو پیدا کیا، ان کو اپنا دیدار کروایا اور پھر ان سے کہا کہ گواہی دو میں تمہارا رب ہوں۔ یہ ہم سب روحوں کو پہلے پیدا کر لیا گیا، تو ہر روح نے گواہی دی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں روح جو آتی ہے وہ اپنے اپنے وقت کے ساتھ یہاں جو اس نے وقت دنیا کا گزارنا ہے، یعنی ایسا کہیں کہ ہمارا جو سفر ہے یہ 3 حصوں کا۔ پہلے عالم ارواح میں تھے ہم، پھر اس دنیا میں آئے، جب یہاں آئے تو ہمارے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک نفس دے دیا جاتا ہے، وہ نفس کا پھر پردہ روح کے اوپر رہتا ہے، اور یہی نفس ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہ ایک عارضی دنیا ہے اور یہاں آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، اور قرآن پاک میں کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں جو اس کا فرض بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو وہ یاد کرے، اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے یاد کرو۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ 1 قدم بڑھو گے تو میں 10 قدم بڑھوں گا، چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا، اور پھر آگے بڑھیں روح کے بارے میں۔ تو یہاں سے روح جو ہے پھر جب یہ سفر ختم کرے گی تو عالم برزخ میں چلے جائے گی۔ عالم برزخ ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ روح چونکہ فنا نہیں ہونی، وہاں چلی جائے گی، وہاں وہ اپنا وقت گزارے گی۔ جب پھر قیامت آئے گی تو انہی ارواح کو اللہ یہ جسم دے گا دوبارہ، اور کرامن کاتبین 2 جو فرشتے ہمارے بائیں اور دائیں ہمارا حساب لکھ رہے ہیں، وہ سارا حساب انسان کو دکھائیں گے اور وہاں ان کا حساب ہو جائے گا اچھے برے عمل کا۔ اس میں پہلی شرط تو یہی ہے کہ اللہ کو جو وحدہ لا شریک مانتا ہوگا اس کی تو بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ مجھے وحدہ لا شریک مانو، تو پھر بات آگے بنتی ہے۔ اب یہاں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے دنیا میں اس کو ایک ٹیلنٹ دے دیا، ایک ذہن دے دیا جس سے وہ سوچ بھی سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، اور ایک اختیار دے دیا اچھائی اور برائی کا۔ یعنی تمام مخلوقات میں واحد انسان ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے اچھائی برائی کا، کام کرنے کا، سوچنے کا۔ اس لیے یہ دنیا میں جو ترقی ہے یہ سب اس ٹیلنٹ کی وجہ سے، اس ذہن کی وجہ سے ہے، وہ عقل کی وجہ جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے انسان کو بنایا، فرشتوں کو کہا کہ میں نے یہ اس طرح آپ بنائیں، تو ان کو جب بتایا گیا کون کون سی چیزیں اس میں جو انہوں نے شامل کی عنصر اس میں، تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں بنا تو ہم دیتے ہیں لیکن یہ تو جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، یعنی آپ اپنا کام کریں، اور فرشتوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے، وہ نور سے ہیں، سوائے اس کے کہ جو حکم ہو وہ کرتے ہیں۔ باہر کے انسان کو بنایا گیا، اور یہ جو شیطان ہے یہ جنات میں سے ہے۔ یہ دراصل عبادت ریاضت اس نے بہت کی تھی، یعنی جنات پہلے موجود تھے، فرشتے موجود تھے۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو یہ دونوں مخلوق موجود تھیں، اور بھی مخلوق ہوں گی انسان کو اس کا پتہ نہیں، نہ اللہ نے بتایا۔ تو اب جب انسان کو بنایا گیا تو اس وقت شیطان جو ہے یہ جنات سے ہے، جنات آگ سے ہیں اور فرشتے نور سے ہیں۔ تو اس کو محنت کی، عبادت بہت کرتا تھا وہ، تو اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جب وہ سردار بنا تو اس کے بعد پھر انسان کو جب بنایا تو اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے نور سے تھے
ان کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر ایک نور کی کیفیت ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اس پہ آگے بات کریں گے، میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو پھر جب شیطان کی باری آئی، وہ آگ سے تھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا، وہ یعنی اندھا گنگا بہرا تھا، اس کو تو سمجھ نہیں تھی، عبادت تو اس نے کی تھی، تو اس نے انکار کر دیا اور اللہ نے پھر اس کو دھتکار دیا اور وہ ایک لعنتی ہو گیا۔ اب اس نے اللہ سے ایک سوال کیا، یہ بھی قرآن پاک سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے یہ جو میں نے تیری بہت عبادت کی، میں نے چلو غلطی کی، مجھے جو بھی سزا ہے، لیکن آپ کا وعدہ ہے کہ جو میں محنت انسان کرتا ہے، جو آپ محنت کرتا ہے آپ کے راستے میں، اس کو آپ صلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں صلہ دیتا ہوں، تو میں نے آپ کی عبادت کی بہت، تو آپ مجھے اس کا صلہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا صلہ مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس انسان پہ اختیار دے دو، یہ اس نے صلہ مانگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ان کے نفسوں پہ اختیار دیا، ان کے قلبوں پہ تمہارا اختیار نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے کہا کہ تم اکثریت کو گمراہ کر لو گے، اور پھر یہ کہا کہ میرے جو بندے ہیں ان کے نفسوں پہ بھی تمہارا اختیار نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ نے جہاں 27 جہاں جہاد کا ذکر کیا، وہاں 7-8 جگہ ذکر جو ہے وہ یہ جہاد جو شہادت ہے جنگ میں، یعنی اللہ کے لیے لڑنا، شہید ہونا، جان دے دینا۔ باقی 20 جگہ اللہ نے جہاد اکبر کا ذکر کیا، اور یہ جہاد بن نفس جو ہے اس کو جہاد اکبر کہا۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے جہاد اکبر اسی سے شروع ہوتا ہے۔ تو شیطان نے جو آگے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں ان کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جو تیرے راستے پہ بڑھیں گے انہیں میں بھڑکاؤں گا، اکثریت تو میرے ساتھ ہوگی۔ اب اس وقت مخلوق کو دیکھ لیں، ابتدا سے لے کے اب تک آگے آپ کو نظر آتا ہے سب کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اور نفس جو اس کا خود غرض ہے، اس کی فطرت یہ ہے، اور وہ اپنی غرض کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت بے غرض ہوتی، یعنی اللہ کا ذکر جب ہم کریں گے تو ہمیں اللہ کے لیے کرنا پڑے گا، اللہ رسول کی اطاعت کے لیے کرنا پڑے گا، اور یہ سفر تب طے ہوتا ہے اس کے راستے پہ، اللہ سے پھر تعلق اس لیے بنتا۔ تو ذکر اللہ دراصل آپ کوئی بھی نام اللہ کا لیں، یعنی آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وحدہ لا شریک ہو، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کوئی مجھ سے جنا کیا، اس کی ذات خود قائم دائم ہے اور وہی ہے، باقی سب فنا ہو جانے والا، کوئی مخلوقات کوئی باقی نہیں رہے گی۔ اس کا اللہ کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل حال ہے، یعنی وہ موجود ہے اور وہ موجود ہے بس۔ اس کیفیت کو محسوس کرنا ذکر کے ساتھ پھر ایک تعلق اللہ سے بنتا ہے۔ تو ذکر اللہ دراصل ہم کچھ بھی کریں، مثلا لا الہ الا اللہ پڑھیں، یا ہم پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اب اس میں اللہ نے قرآن پاک میں ہی کہا، ایسا ہوا کہ آپ جب طواف کرتے تھے مکہ شریف میں تو ابو جہل ادھر ساتھ پھرتا رہتا، تو اللہ کے آپ صفاتی ناموں سے اسے یاد کرتے، تھوڑی آواز اونچی ہوتی وہ سن لیتا، تو اس نے طنز کی کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو خود تو کئی نام لیتے ہیں۔ تو اس پہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے نام گنوائے سارے، اور کہا کہ مجھے رحمان کرو رحیم کہو، بہت نام اس میں دیے، اور پھر کہا کہ مجھے کسی بھی نام سے پکارو، ٹھیک ہے نا، میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر حدیث مبارک ہے 99 نام جو ہیں اللہ کے، تو یہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں صفات ہیں، لیکن اللہ کا جو اصل اپنا نام ہے جس میں تمام صفات موجود ہیں وہ اللہ ہے، جس کو ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں، جب کہیں گے اللہ اکبر، جب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے، یہ آپ سمجھیں مرکز ہے ہر چیز کا، باقی تمام نام صفات سے ہیں۔ تو ہم جس نام سے بھی یاد کریں گے وہ اسی صفت کے ساتھ ہماری غیب سے مدد بھی کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کا ذاتی نام لیں گے، اللہ
تو پھر یہ تمام صفات اس میں آ جائیں گی، پھر وہ اپنا وجود آپ کے ساتھ تعلق بتا دے گا کہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے۔ تو ذکر اللہ جو ہے دراصل یہ اللہ کے لفظ کا ذکر ہے جس کو مختلف شکلوں میں کیا جاتا ہے، مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کوئی بھی اللہ کا نام ہم لیں، کوئی بھی کلمہ اللہ کی وحدہ لا شریک ماننے والا پڑھیں، قرآن سے ہو حدیث سے ہو، تو وہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ 1 قدم بڑھو تو میں 10 قدم بڑھوں گا، چل کے آؤ گے تو دوڑ کے آئیں گے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی ابتدا جو ہے ہمیشہ نیت سے ہوتی ہے، یعنی جو ہماری نیت ہے، ہمارا جو ارادہ ہے، عمل اس کے مطابق ہوگا۔ اور ہمارے نفس میں چونکہ شیطان موجود ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے خود غرض ہے، تو یہ اس کے لیے بہت آسان ہے اس کو ورغلا دینا۔ یعنی جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، آپ دیکھ لیں خود ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں اس کے پیچھے غرض آ جاتی ہے کہ جی فلاں چیز پڑھ لیں تو ہمیں وہ فائدہ ہو جائے گا، احادیث میں بھی ہماری مدد کی گئی، بتایا گیا مشکلات ہوں تو اس طرح پڑھو، ایسے کرو، تو انسان اس میں لگا رہتا ہے، اور اپنے چونکہ ظاہری حالات میں اس کو شیطان اس کی رگوں میں بھاگا پھرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے۔ صحابہ نے دل میں سوچا کہ ہر انسان میں تو آپ بھی آتے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوگا؟ تو آپ ان کی بات سمجھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو یہ ہمارا جو نفس ہے، اس میں یہ جو کیفیت اس کے دخل اندازی کی ہے، یہ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم قلب اور روح سے اللہ کے ساتھ اپنا یعنی قلبی تعلق نہ بنائیں۔ ذکر اللہ کا جو ہے وہ اللہ کے لیے جب کیا جاتا ہے تو پھر یہ کیفیات خود بنتی ہیں، اور ہمارا جو قلب ہے، یہ قلب نہیں جو ہمارا دل ہے جو دھڑکتا ہے، نہیں، اس کے پیچھے جو روح کا مقام ہے اس کو قلب کہتے ہیں، وہاں روح موجود ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ بھیکا چشتی ایک بزرگ ہوئے، ان کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ بھوکا کوئی نہ، یعنی کوئی بھی بھوکا نہیں ہے، سب کی گٹھڑی میں لال، یعنی ان کے پاس جو گٹھڑی ہے اس میں ایک ہیرا موجود ہے۔ آگے کہا گرہ کھولنے نہ جان دے اس دکھ ہے کنگال، ان سے گرہ نہیں کھلتی اس لیے غریب رہتے ہیں۔ بھوکا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال، گرہ کھولنے نہ جان دے اس دکھ ہے کنگال۔ تو یہ گرہ جو کھولنی ہے اسی سے تعلق اللہ سے بنتا ہے، اور ہمارے قلب کی کیفیت جو ہے اس کے 7 درجات ہیں جن کو یعنی یہ لطائف کہا جاتا ہے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے، جتنا اللہ کی یعنی اطاعت میں، محبت میں ذکر شروع کریں گے تو پہلے اللہ کے ساتھ ایک انس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک آہستہ آہستہ، پھر وہ ایک آہستہ آہستہ دلچسپی بڑھتی ہے، پھر محبت کی شکل آ جاتی ہے، پھر عشق کی شکل آ جاتی ہے، پھر اللہ ایک آپ کو بے چینی دے دیتا ہے اپنے لیے، پھر اللہ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ اللہ والے جو ہیں اولیاء کرام، یہ سب محنت اسی طرح اپنے قلب پہ کرتے ہیں، اپنے روح پہ کرتے ہیں۔ تو روح میں اس کا نام موجود ہے، نور ہمارے اندر موجود ہے، صرف اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ اس کے اوپر یہ پردہ نفس کا ہے، یہ پردہ چاک کرنا، لیکن اوپر چونکہ یہ ایک سخت پردہ ہے، دنیا میں جب تک ہے یہ موجود رہے گا، خیالات بھی آتے رہیں گے۔ تو اس کے پیچھے اصل بات پھر نیت کی آ جاتی ہے، جو حدیث مبارک ہے کہ انما الاعمال بالنیت، یعنی ہر چیز کا جو عمل کا پھل ہے وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اب نیت جب خالص ہو جائے گی تو پھر ارادہ پختہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ارادہ پختہ ہوتا ہے تو پھر عمل باقاعدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جن کی نماز وہ نہیں چھوٹتی، ان سے محنت کرتے ہیں، ان کو بے چینی لگ جاتی ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ محنت کرتے ہیں وہ راستے پہ، اور نیت اپنی کو خالص رکھتے ہیں، اور نیت میں نفس کا فطور موجود رہتا ہے، کم ہو گیا زیادہ ہو گیا تو یہ ساری عمر کا سودا ہے، اور انسان پھر اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو پہلے بات بنتی ہے نیت سے، نیت اللہ کی جائے، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے قلبی روحی تعلق کیسا بنایا جائے۔ اس کا جو اچھا انداز ہے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، صرف اتنا یاد رکھیں کہ ایک ہم بندے کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، جب تک باطن کی گہرائیوں میں نہیں اترتا
جیسے سلطان باہو نے کہا فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ ذکر اللہ دا آپ پہ پیا لون لون دے وچ ذکر اللہ دا آپ پہ پیا پڑھیوے ہو جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پڑکن باہو خاص نمازی ہو. یعنی پھر اللہ آپ کو ایسے کر دیتا ہے. اور حدیث ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں. تو بندے کا ارادہ دراصل پھر اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے اللہ اس کے ساتھ آ جاتا، اپنا ارادہ اس کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. یہی اولیاء کرام سے جب ہم کشف دیکھتے ہیں یا ان کی زبان سے نکلی بات ہو جاتی ہے تو یہ ان کی اپنی نفی ہو چکی ہے. اور قرآن پاک پہ اللہ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرو اور دائم الصلاۃ یعنی میری جو نماز ہے ہمہ وقت ہی قائم کرو. قرآن پاک میں یعنی افضل ذکر جو ہے اللہ نے فرمایا وہ میرا نام ہے، میری ذات ہے، میری یاد ہے، میرا عشق ہے. تو اس کو آج یہاں تک رکھتے ہیں، پھر آگے اگلی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے کہ اس سفر کو ہم نے طے کیسے کرنا ہے یا ہم نے کوشش کیسے کرنی ہے. اللہ حافظ. آپ اجازت دیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.